وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، یہ اتنی اہم آیت ہے، ہم نے اپنے منہج پہ لکھ کے پہلے نمبر پہ یہ آیت لگائی ہوئی ہے، سورہ آل عمران 85۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا، یہ میں نے اس لیے لگائی تھی کہ اسلام ہے دین، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سنی شیعہ کے فرق سے باہر نکلو۔ قبر میں جاتے ہی ویسے یہی ہے، یہی پوچھا جانا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، اور من نبیو کا، اور یہ بھی الفاظ ہیں بخاری میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اور اس کے پیغمبر کے بارے میں۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو سٹارٹ ہوا تھا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، اور وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے۔ ابراہیم بھی مسلم، عیسیٰ بھی مسلم، موسیٰ بھی مسلم، تمام پیغمبر مسلم، تم بھی مسلم بنو۔ اچھا ویسے صحیح کرتے ہیں، قرآن ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے۔ قرآن کو پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ جی ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں یہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن میں تو ہے کہ مسلم بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اسی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں تو دوسرا لفظ ہی نہیں آئے گا۔ آپ کا جتنا اسٹیبلش فرقہ واریت ہے نا، قرآن کے تو قریب بھی نہیں پھٹکتی، وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہوں نے تو کیا کیا ہوا ہے، قرآن میں تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے بنیادی عقائد کے طور پہ ہمیں بتائی ہوئی یہ چیزیں۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے؟ ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا؟ علماء یہود نے۔ حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب آئے تو کفر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے، جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو، اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول، دیکھیں الرسول آ گیا۔ الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے، دی پروفٹ، حق، کہ یہ رسول سچا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں، اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، لو جی اب آیا فتویٰ علماء کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں، ایسے لوگوں کا ہے بدلہ اور سزا، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ کون لوگ؟ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیں، اور یہ آپ آج بھی پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، آپ اسے قرآن سے آیت بتاتے ہیں لکھا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پتہ چلے گا تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اس کے بعد بابوں کو پکارنا چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن پہ ایمان بھی ہے، ساتھ کفر بھی ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کرے گا، ولا ہم ینظرون، نہ کوئی مہلت دے گا۔ الا الذین تابوا، ہاں آج بھی اگر کوئی توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کر سکتے ہو، لیکن وہ پتہ تو نہیں غرغرہ کس ٹائم آ جائے، کسی کو نہیں پتا۔ من بعد ذالک، اس جرم کے بعد، واصلحوا، اور اللہ کے نزدیک تو توبہ وہ ہے جس میں آپ اصلاح کر لیں۔ یہ جو توبہ ہم کرتے ہیں نا، یہ والی توبہ نہیں، اصلاح والی توبہ کہ واقعی مان لیں۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو بڑھتے چلے گئے نا۔ یہودیوں نے صرف حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض لوگوں نے اوپر سے ایمان قبول کر کے اندر سے منافق اور اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی کفر میں بڑھتے چلے گئے۔
بنو قریظہ نے کیا کیا تھا؟ بدعہدی تو کی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی بنو قریظہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اتنی سزا دی. کیوں دی بھائی؟ اس لیے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا بعد میں، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا جو انہوں نے بدعہدی کی تھی. مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ ہونے والا تھا. اس کے سبب وہ تو اللہ نے بچا لیا نا اور ان کی سازشوں سے محفوظ کیا. لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی پھر توبہ قبول نہیں کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں گمراہ. تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو لوگ سچ اور حق کو پہچانے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں یونیورسل ٹروتھ. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ان کو بات سمجھ آئی تھی، انہوں نے ہٹ درمی کی، اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پارہ نمبر 7 جو ہے نا سورۃ المائدہ میں، پارہ نمبر 7 کی آخری آیات جو ہے نا وہ یہی ہیں. آیت نمبر 110 سورۃ الانعام. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیں گے اور ان کی آنکھوں کو جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لے کر آئے جب ان کے سامنے حق کھل گیا. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو ان کی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے. اور کیا حال ہو جائے گا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. یہ پارہ نمبر 8 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جب ہم گمراہ کریں گے ان کی حالت یہ ہوگی اگر ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں آسمان سے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے تو آگے جا کے دیکھ لیا ہے، پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. اس کے بعد تو لے آنا چاہیے نا. اللہ فرماتا ہے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہر چیز جس کا وعدہ ان سے دیا جاتا ہے وہ سامنے نظر آ جائے، یعنی ہر عذاب ان کو دکھا دیا جائے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر اللہ کو زبردستی کسی کے ساتھ کر دے تو کر دے. ادروائز اللہ کا اصول یہی ہے کہ جو لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیتے ہیں اللہ ان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کفر انہوں نے اختیار کیا ایمان کے بعد کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول نہیں کرنی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرنا ہے. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جو کفر کی زندگی گزارتے رہے اور ان کو موت آ گئی، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراب کر دے. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار.